ایک طرف خوشخبریوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف ایک جماعت کے یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز ابھی بھی ناکامی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایک اور بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم جلد عوام کو خود دینے والے ہیں۔ اب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آئیں گی اور یہ ایک جماعت کے یوٹیوبر ٹک ٹاکرز اسی طرح سے آپ کو نفرتیں مایوسیاں پھیلاتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن نہ صرف پنجاب بلکہ پورا پاکستان ترقی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے اور کے پی میں اس وقت جو کرپشن کا بازار گرم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ اہم انکشافات کن کن لوگوں نے کیے ہیں آپ کو آج کے اس ویلاگ میں تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے، حکومت پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ ملک میں خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہ ایک جماعت جو کہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھا کرتی تھی کہ پاکستان کو قرض نہ دینا، اور وہ ایک جماعت جو کہ جس کا کہ سیاسی وجود ہی اس ایک بات پر قائم ہے کہ اس نے صرف نفرتیں پھیلانی ہے، مایوسیاں پھیلانی ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، اور اس ایک جماعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کی مفاد کے خلاف ہو۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑی بات اشاروں کناروں میں قوم کو بتانے یہ جا رہی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جلد قوم کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں۔ وہ خوشخبری کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک خوشخبری تو وزیر اعظم پاکستان بجلی کے فی یونٹ قیمتوں میں وہ چاہے عام صارفین کا ہو یا صنعتی صارفین کا بجلی کا یونٹ ہو، اس میں کمی کر کے قوم کو نوید سنا چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ پنجاب حکومت کی ایک بہت ہی اہم ترین وزیر، حکومت پنجاب کی ترجمان، نون لیگ کی اہم رہنما کا انکشاف کہہ لیں، دعویٰ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے پہلے ہی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک اور خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبہ کے پی میں اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے، اور صوبہ کے پی سے ہی پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے چترال کا درختوں کا منصوبہ ہو یا باقی ان کے منصوبے ہوں، ان میں کرپشن پائی جاتی ہے تو انہیں کرپشن کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت ایک جماعت جو ہے وہ نہری پانی کو بنیاد بنا کر جلسے جلوسوں میں تو بات کر رہی ہے، لیکن جو بات ٹیبل پر بیٹھ کر کرنے والی ہیں وہ جلسے جلوسوں میں کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ان کا نام لیے بغیر اشارہ تھا پیپلز پارٹی کی طرف کہ اگر آپ کو نہری پانی کے ایشو کو لے کر کوئی بھی تحفظات ہیں تو اس کا اظہار آپ کو جلسے جلوسوں کی بجائے حکومت پاکستان یعنی جو فیڈرل حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے تحفظات کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا تو اس میں وفاق نے صوبوں کو رقوم جو اس میں طے پایا تھا اس کے مطابق منتقل کرنا ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہر صوبے نے جو رقم خرچ کی ہوتی ہے اس نے اس کا حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو ان کا اشارہ یقینی طور پر صوبہ کے پی کی طرف ہوگا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ اپنے صوبے کے پی کی جو ہے وہ رقم مانگنے کے لیے صدر پاکستان کو خط بھی لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی انہوں نے اپیل کی وفاقی حکومت سے کہ میرے صوبے کا جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق جو حصہ بنتا ہے
وہ مجھے منتقل کیا جائے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہری پانی کے ایشو کو لے کر کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک گیر جلسے جلوس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایک شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ان جلسوں سے خطاب کر کے اپنی پارٹی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ